بہت شکریہ، بڑی مہربانی. نہیں اب یقین ہو گیا تھکے نہیں آپ لوگ. شہادت ہوئی تھی روز عاشور. مولانا صاحب بڑا قیمتی عرفان کا موتی ہے. شہادت ہوئی تھی روز عاشور. وفا کا یقین 72 میں دلایا تھا شب عاشور. ایسے ہے یا نہیں ہے؟ شہادت ہوئی تھی نا اگلے دن، وفا کا یقین شب عاشور. یہی تو کربلا ہے. کربلا نہیں، میں طرف دیکھنا، ادھر ادھر نہیں دیکھنا بھائی، توجہ کرنا ہے، جملہ ضائع نہ جائے. یہ مجھے تکلیف ہوتی ہے جب ادھر ادھر دیکھ کے جملہ ضائع کرتے ہیں لوگ. توجہ. شہادت ہوئی تھی روز عاشور، وفا کا یقین شب عاشور. یہی کربلا ہے. اپنے زمانے کی حجت کو وفا کا یقین دلا دو، یہ تمہیں ولی اللہ بنا دے گا. شہادت تو ہوئی تھی اگلے دن جا کے، تو رات کو بیٹھے گئے. آؤ پھر اس نعرے پہ غور کریں. ہے ہماری درسگاہ کربلا، کربلا حق کا سیدھا راستہ. کربلا، کربلا صدیوں سے لگنے والے اس نعرے پہ غور سے ہمیشہ درس لیا جاتا ہے. ایسے ہے کیا کر کے بات یاد رہے، بولی تو نہیں. جب میں نے سوال کیا تھا، سوال ہم سے بھی ہوگا، بتاؤ کہ ماتم کر کے نماز پڑھ کے آئے ہیں. نماز کے بارے میں ابھی میں نے گفتگو تھوڑی سی کی ہے، وہ وقت میں ڈھیروں باتیں آپ سے کر جاؤں. درسگاہ، یونیورسٹی، کالج، اسکول، درسگاہیں ہیں نا، درسگاہ سے ہمیشہ درس لیا جاتا ہے. آؤ کربلا سے درس لو. کربلا بتاتی ہے زمانے کی حجت نہیں، اور بات سب سے اوپر گزر گئی. رابطہ امام سے پوچھو وہ کس حال میں ہے. جب امام کا حال دیکھو کہ تمہارے اندر تڑپ پیدا ہوگی. اللہ کرے ہم امام کے پاس جلدی پہنچے. اگر امام کو ہماری ضرورت ہے ہم تیار ہیں. کربلا کہتی ہے رابطہ کرو، رابطہ کرو، رابطہ کرو. لوگ کہتے ہیں جی ممکن نہیں ہے. جو پڑھ لیں نا 2-4 کتابیں، ممکن نہیں ہے. رابطہ حجت سے ممکن نہیں ہے. نہیں ہے تو سنو پہلی بات. شیعہ نے حیدر اقرار کا نظریہ ہے مرنے کے بعد مولا کی زیارت ہوتی ہے. ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ مان والو غلط کہہ رہا ہوں؟ ہوتی ہے نا. جگہ جگہ پہ کہہ رہا ہوں مرنے کے بعد مولا کی زیارت ہوتی ہے. تو کیا زیارت ہوتی ہے؟ زندگی میں کیوں نہیں ہوتی؟ بابا جی جی بڑی گال ہے سید صاحب، کیا بات ہے. توجہ ہے. مرنے کے پیچھے زیارت. دنیا میں مر جاؤ نا، کیسے نہیں ہوتی زیارت؟ یہ مسجد جمکران، یہ جو سوار بیٹھے ہو زیارت کر کے آؤ ایران میں. مسجد جمکران کیا زیارت امام زمانہ کے بغیر بنی؟ نہیں. مجھے واقعہ سنانا پڑے گا، میرے پاس وقت نہیں ہے. چلو سنو واقعہ. 329 ہجری کا واقعہ ہے. حسن بن مسلح جمکرانی، سیدی نئی بات ہے. حسن بن مسلح جمکرانی اپنے گھر کے اندر سو رہے. رات کا وقت ہے. کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا. حسن بن مسلح جمکرانی کا قمیض اتار کے دروازے کو تالا لگا کے سکون سے سو رہا ہے. کس نے دروازہ کھٹکھٹایا؟ حسن بن مسلح، چل تجھے امام زمانہ بلاتا ہے. 329. کتاب کا نام ملاقات امام، کتاب کا نام معجزات آل محمد. 2 حوالے دے کے جا رہا ہوں. شاید کل کو گھبراہٹ ہو جائے، یہ کہاں لکھا ہے، یہ کہاں لکھا ہے، یہ کہاں لکھا ہے. حسن بن مسلح تجھے امام زمانہ بلاتے ہیں. یہ کہتے میں آرام سے سو رہا تھا. میں اٹھ کے قمیض ڈھونڈنے لگا. میں قمیض اتار کے سو رہا تھا. قمیض ڈھونڈنے لگا کہ قمیض پہنوں میں جاؤں. مجھے باہر کھڑے ہوئے اندھیرے میں، باہر کھڑے ہوئے، میرے گھر میں اندھیرا، میرے کمرے میں اندھیرا، باہر اندھیرا. باہر اندھیرے میں کھڑے ہوئے نوکران امام نے کہا حسن بن مسلح قمیض نہ ڈھونڈ، قمیض اپنے جسم پہ دیکھ آ چکی ہے. بڑی تھکاوٹ تھی، آپ نے میری تھکاوٹ ہی دور کر. سلام ہے آپ میں، آپ کے معیار سماعت پہ سلام ہے. بات بولو مولا کی قسم میں. آج جس انداز میں سندھ میں پہلی جو سید میرے ساتھ ساتھ ہیں، جس انداز میں یہاں کھڑا پڑھ رہا ہوں، ابھی تک اتنا کھل کے میں نہیں پڑھا. ٹائم نہیں ہوتا، کہیں کیفیت کس طرح کی ہوتے ہیں. انہوں نے کہا جی ہمارے روز مرہ کے پڑھنے والے کو ہم نے چھٹی کرا دی، آپ نہیں پڑھنا ہے. جی بسم اللہ، ہم حاضر ہو گئے. توجہ. اس نے کہا میں نے دیکھا واقعی یار میں سویا تو قمیض اتار کے تھا، قمیض میرے جسم پہ آ گئی. یہ کہتے جلدی جلدی میں چابی ڈھونڈنے لگا، تالا لگا کے سویا تھا میں رات کے وقت. یہی تو امام کے ظہور کی ضرورت ہے. جب امام آئیں گے لوگ رات کو گھروں کو تالے نہیں لگائیں گے.
جب مالک زمانہ تشریف لائیں گے لوگ تالے نہیں لگائیں، کہتے میں چابی ڈھونڈنے لگا، کوئی چابی کہیں سے ملے، میں تالا اندر سے کھولوں اور باہر جاؤں، کہتے چابی ڈھونڈنے لگا، مجھے باہر کھڑے ہوئے، اندھیرے میں کھڑے ہوئے امام کے نوکر جن کی آنکھوں کے آگے پردے نہیں تھے، امام کے نوکر باہر کھڑے ہو کے آواز دے کے حسن بن مسلح چابی نہ ڈھونڈ، آ جا دروازہ کھل چکا ہے۔ کہتا میں باہر گیا اور انہوں نے کہا چلو آپ کو امام زمانہ بلاتے ہیں، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے چلو میں جاؤں، کہتے ہیں کیفیت ایسی ہے، میں نے دیکھا ایک سرسبز و شاداب مکان ہے، انہوں نے مجھے باہر کھڑا کیا تو باہر کھڑا ہو، امام نے بلوایا مگر پھر ہم امام سے اجازت نہیں لیتے ہیں۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے، اندر گئے، انہوں نے کہا خوش نصیب آ جائے امام بلا، کہتے ہیں میں اندر گیا، عجیب منظر ہے، ایک تخت ہے جس پہ کمال کا قالین بچھا ہے، قالین کے اوپر ایک مسند ہے، مسند پہ 40 سال کا شہزادہ بیٹھا ہے۔ امام زمانہ کے دنیا میں آمد کب ہے؟ 255 ہجری، پتہ ہونا چاہیے قوم شیعہ کو۔ مولا کی غیبت 260 ہجری، 70 سال، 60 سال، 73 سال مختلف روایات کے مطابق غیبت صغرا، اس کے بعد غیبت کبرا ہے۔ یہ واقعہ ہے 329 ہجری کا۔ مولا آج بھی 40 سال توجہ نہیں توجہ صاحب العصر کسے کہتے ہیں؟ وقت کا مالک کون ہے؟ بتائیے کسی نے کبھی وقت کا مالک کون ہے؟ جس کی وقت پہ دسترس ہو، جو آپ کا زمانے کا سلطان ہے۔ سرکار بیٹھے ہیں تخت کے اوپر قالین، قالین کے اوپر مسند پہ 40 سال کا شہزادہ۔ منظر بڑا عجیب ہے، حسن بن مسلح روایت کرتا ہے میں نے دیکھا ایک بارش بزرگ بیٹھے ہیں، وہ امام کے قدموں میں بیٹھے ہیں، سرکار وہ جوان، وہ شہزادہ، وہ شاہی خاندان کا شاہی لال، ینگ بلڈ رائل فیملی آف دا ورلڈ، آل محمد کی فیملی ہے، شاہی خاندان ان کا خاندان ہے، اس کے علاوہ کوئی شاہی شوئی نہیں ہے، یہ شاہی خاندان ہے، شاہی خاندان کا شہزادہ، اوپر نیچے بارش بزرگ۔ وہ کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں شہزادہ کچھ لکھوانے میں مصروف ہے، بزرگ لکھنے میں مصروف ہے۔ کہتے کافی دیر میں کھڑا رہا، میں نے منظر اور بڑا عجیب دیکھا۔ حسن بن مسلح جمکرانی کہتے ہیں میں نے منظر بڑا عجیب دیکھا، 60 سے زیادہ نمازی اس تخت کے ارد گرد تخت کی طرف منہ کر کے مہدی کو قبلہ بنا کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ بھائی یار میں نے بہت بڑا جملہ کہہ دیا اور مجھے امید تھی یہ جملہ یہاں زمین پر ہی جائے گا، ان کے دلوں پہ رقص کرے گا انشاءاللہ، نقش کرے گا، رقص کرے گا، جب ان کو یاد آئے گا ان کو پتہ چلے گا قبلہ کے۔ آج تو جس کو ماما دیکھ رہے ہیں، بات دیکھ رہے ہیں، ہم کہتے ہیں قبلہ صاحب آگے، قبلہ صاحب نہیں، سرکار تقی بہجت اللہ مقام ہو، ایران کے بہت بڑے عالم دین ایک دن حرم معصومہ قم میں جا رہے تھے، کسی نے کہا جی قبلہ صاحب آ گئے، جھکی ہوئی کمر تھی، ان کے ایک شاگرد مجھے ملے، میں تو حیران رہ گیا، پہلے میں بھی کہہ دیتا قبلہ قبلہ قبلہ، اور جھکی کمر تھی سرکار تقی بہجت کی، جلدی جلدی جھکی کمر سیدھی کر کے کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، قبلہ مہدی کہاں ہے؟ یا امام المنتقم، دونوں ہاتھ کھڑے کر کے، دونوں ہاتھ، یا امام المنتقم، یا امام المنتقم، یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، بڑی عارف شخصیت سرکار تقی بہجت ہے۔ انہوں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، قبلہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا سرکار ہم آپ کو عزت دے رہے تھے، انہوں نے کہا پرے ہٹو تمہیں پتہ ہی نہیں قبلہ کہتے کیسے۔ کیا بات ہے، شہید سرکار تقی بہجت وہ مشہور شخصیت ہے، سلام ہو ان پہ، امام زمانہ کے خاص نوکروں میں جو اعلان میں جاتے تھے وہ بتاتے تھے ہم ان کے ہاتھوں کا بوسہ لینے کے لیے لائنوں میں کھڑے ہوتے تھے، اتنی عارف شخصیت کے ہر وقت امام سے ملاقات ہے۔
बुजुर्ग से तकी बहजत की पोस्टें शायद फेसबुक पे नेट पे आपने देखी हो, बड़े कमानात बयान आते हैं। मौलाना साहब ऐसे है, मेहरबानी, शुक्रिया, इन्होंने भी तारीफ फरमाई। दरूद पढ़े शहंशाह की मुकद्दस बात। 60 से ज्यादा नमाजी, वो कहते मैंने तादाद गिन ली, 60 से ज्यादा नमाजी तख्त के इर्द गिर्द मुंह करके नमाज पढ़। कहता मैं काफी देर इंतजार में रहा, 40 साल का शहजादा लिखवाने में मसरूफ था, एक बूढ़ा बारिश लिखने में मसरूफ था, वो लिखवा रहे थे, वो लिख रहे थे, वो नमाज पढ़ रहे थे। अजीब मंजर था, मैंने देखा पता नहीं कितनी देर लगती है, सोच रहा था कितना वक्त लगता है, सरकार से मुलाकात होती है, ज़ियारत होती है। अभी मैं सोच रहा था, नमाजी ने नमाज मुकम्मल की, मालिक नमाज ने कहा हसन बिन मुसल्ला इधर आ। मालिक नमाज ने कहा हसन बिन मुसल्ला इधर आ। मैं किस वाक़े को टच दूं, अभी तक दुनिया को पता ही नहीं। 21 हज इब्न महदियार ने किए थे पैदल। अब वो वाक़या सुनाऊंगा तो बड़ा तवील हो जाएगी बात, मैं वो छोड़ा। 21 हज इब्न महदियार ने पैदल किए। जब इमाम के पास पहुंचा ना, हाँ हाज इसने हाजी बनने के लिए नहीं किए थे, इमाम की ज़ियारत के लिए किए थे। हाजी बने, इसको पता था हज के मौका पर इमाम ज़माना जरूर आते हैं, इसने इमाम की ज़ियारत की खातिर 21 हज करने के बाद जब ये मायूस हुआ, जब ये मायूस हुआ कमर पे हाथ आया, इब्न महदियार, इमाम फरमा रहे हैं मायूसी ठीक नहीं होती, हम अगले साल तुझे ज़ियारत करवाएंगे। अगले साल मुलाकात में पहुंचा इमाम के खेमे में, 21 दिन इमाम का मेहमान रहा। रखते हैं किसी का नहीं, ये तो मैं पहले गुजारिश कर चुका हूँ। ये वाक़या तवील है, इसको छोड़ो, सिर्फ एक जुमला जिसके लिए मैंने ये बात की है। इमाम इससे सवाल करते हैं, नमाज यार, ये जो दुनिया में मातम होते हैं, ये मजालिस होती हैं, ये जंजीर चलाते हैं, ये जलूस निकलते हैं, ये लोग नमाजें पढ़ते हैं, ये सारी दुनिया की इबादतें कहाँ जाती हैं? अगर मैं गलत कह रहा हूँ, कलंदर मेरी इसी वक्त जबान खींच ले, और अगर यहाँ बैठ के कोई शक करे वो जाने, कलंदर जाने। खुदा की कसम किताब पे जुमले ना हो, मुझे मौलाना माफ करें। उस वक्त इसलिए कहा, मैं सोच रहा था ये कहूँ अल्लाह के पास जाते हैं, मौला के पास जाते हैं, अल्लाह के पास जाते हैं, मौला के पास जाते हैं, सोच ही रहा था। अंदर ही अंदर सोचने वाले को अंदर ही अंदर वाले ने देख लिया। मुझे मौला कहते हैं, इब्न महदियार तू सोच रहा है ये बात में किसके पास जाती है? फरमाते हैं अना महदी, मैं हूँ इस रैयत का मालिक, सारों की बातें आती हैं मेरे पास। कहता मैं सोच में पड़ गया, फिर अल्लाह वाला मामला का है। फौरन फरमाते घबराता क्यों है? मैं राजी तो मेरा अल्लाह भी राजी, मैं नाराज तो मेरा अल्लाह भी राजी। कहते मैं इब्न महदियार हैरान हुआ, सरकार फरमाते हैं मैं राजी तो मेरा अल्लाह भी राजी, मैं नाराज तो मेरा अल्लाह भी नाराज। दुनिया की तमाम ही बातें मेरे पास आती हैं। हवाला लेना, फिर मेरे से किताब का ले लेना, तो मशीया घबराना नहीं, बातें नई नहीं है, बातें पुरानी है, बताता कोई नहीं, बातें नहीं है, ये मैं कोई नई बातें नहीं मिंबर पे खड़ा कर रहा। गासिबान मिंबर ने हक छुपाया है, हर एक की कोशिश रही मैं वो बताऊं जिससे मुझे 2 मजालिस मिल जाए, 4 मजालिस मिल जाए। किसी ने इसलिए नहीं बताई कि ऐसी बातें बताऊं लोग मौला के लश्कर के लिए तैयार हो जाए, मौला के लश्कर में बरकत हो। ये कहते हैं मैं बैठा था, सरकार ने कहा हसन बिन मुसल्ला करीब, मैं करीब आया, सरकार फरमाने लगे जिस जमीन पे तुम खेती बाड़ी कर रहे थे अब तुम्हारी खेती बाड़ी बंद है, इस जमीन पे एक मस्जिद बनेगी। ये दरअसल हमारी जमीन थी, तुम काबिज थे। ये कहता मैं घबरा गया, हमारी जमीन, मैं काबिज, घबरा गया हमारी जमीन। बहन वालों को शादी मैं बहुत बड़ा जुमला देने लगा, अगर 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 इनकी समझ में आ गया तो इंशाअल्लाह जिंदगी बदल जाएंगी। मैं हैरान हो गया, मौला फरमाए हमारी जमीन तुम काबिज, हमारी जमीन तुम काबिज, हमारी जमीन तुम काबिज। इमाम फरमाते तुझे याद नहीं जब मेरे दादा अली ने मेरी पाक दादी को हक महर दिया था, 7 जमीनें 7 आसमान, इसमें जो कुछ है मेरी दादी के नाम है, दादी का वारिस कौन है?
قلندر بادشاہ نے تحفہ دیا ہے، الحمدللہ۔ خطبہ کی ایک جملہ سناتا جاؤں۔ 7 زمینیں جب جبرائیل نے کہا تھا نا سرکار میں حق مہر کیا بتاؤں، امیر کائنات شہنشاہ ممکنات علی ابن ابی طالب، میں نے مولا کی شادی 2 مجالس میں سنائی، ایک مجلس میں مکمل نہیں ہوتی، مولا علی کی شادی کیسے ہوئی، رشتہ کیسے ہوا، یہ حق مہر کیا تھا، دعوت ولیمہ کیا تھا، فرش کی شادی کیسے تھی، عرش کی کیسے تھی، یہ کبھی موقع ملا تو آپ کو ضرور سنائیں گے۔ جبرائیل نے کہا نا سرکار حق مہر، فرماتے ہیں جبرائیل تو کیا جانے حق مہر کیا ہے، سرکار کچھ تو احسان فرمائے، ظاہری بتاؤں باطنی بتاؤں حقیقی بتاؤں، یاری فرماتے ہیں تو بس ظاہری بتا دے، باطنی تو بتا ہی نہیں سکتا، حقیقی مہدی آ کے بتائے گا، ظاہری بتا دے، مولا ظاہری کیا بتاؤں، فرماتے بتا دے 400 مسکال چاندی ظاہری حق مہر، 7 زمینیں 7 آسمان، یہ سب سیدہ کے ہیں، اس میں جو کچھ ہے سرکار نے آگے دریاؤں کے نام لیے، 5 دریاؤں کے نام لیے، اس میں جو کچھ ہے وہ سیدہ کا ہے۔ سرکار فرمانے لگے صرف یہ نہیں، جبرائیل یہ بھی اعلان کر اس روئے زمین پہ چلنے والا ہر بندہ جو سیدہ کا دشمن ہو اس کا زمین پہ چلنا حرام۔ مل کے علی حق 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 لبیک یا پاک وارث، لبیک یا پاک وارث۔ اچھا آپ مالک ہیں، سرکار معافی ہے، فرماتے ہیں معافی ایسے نہیں ہے، اب تک جتنی کاشت کرتا رہا ہے اس کا حساب کر، یہاں ایک مسجد بننی ہے جس کا نام مسجد جمکران رکھا جانا ہے، امام زمانہ فرماتے ہیں مسجد بننی ہے، اور فرمایا یہ وہ مسجد ہوگی جہاں میں لوگوں سے ملوں گا، اتنی موٹی موٹی جا کے دیکھنا مسجد، جو دیکھا ہے تو بسم اللہ تعریف کرنا، جس نے نہیں دیکھا جا کے نام مسجد جمکران میں دیکھنا، اتنی 2 موٹی موٹی کتابیں رکھی ہیں ملاقات امام کی، جس کو امام کی زیارت ہوئی اس نے کتاب میں لکھوایا مجھے ایسے ملے مجھے ایسے ملے، ہاں کسی پہ کرم ایسے کر دیتے ہیں، کسی کی طلب پہ کرتے ہیں، کوئی اچھا کام کر لے تو مل جائے، پھر ان کا اپنی مرضی ہے نا، مولا ہے آقا ہے مالک ہے، ان کی مرضی توجہ ہے۔ میں نے یہاں ایک سوال کیا، واقعہ تو بڑا طویل ہے، بس واقعہ چھوڑ کے وقت کافی ہو گیا، میں نے ایک سوال کیا، نہیں غور فرمایا کیونکہ حسن بن مسئلہ جمکرانی کہتا ہے میں نے پوچھا وہ بوڑھا کون ہے جو لکھ رہا ہے، انہوں نے کہا یہ جناب خضر تھے، ریڈر بن کے لکھ رہے تھے، مالک لکھوا رہا تھا، میں نے کہا مولا یہ بوڑھے کو تو ہٹوا دیتے، اب میں بیٹھا باتیں کر رہا تھا، مولا یہ آپ خیر سے قبلہ ہیں، بسم اللہ 100 بسم اللہ، ہمیں کوئی گھبراہٹ نہیں ہے، مولا یہ ایک بوڑھا بیٹھا تھا اس کو ہٹوا دیتے، یہ سب چیزیں جو قالین رکھی ہے اس کو ہٹوا دیتے، مسند ہے آپ خود کھڑے ہو جاتے، کوئی پریشانی نہیں تھی، آپ کی طرف منہ کر لیتے بندے، نماز ان کی تو ہو رہی تھی کیونکہ وہی تو نماز ہو رہی تھی، نماز تو ان کی ہو رہی تھی، آج تک بغیر دیکھے کو نماز پڑھتے ہوئے اس لیے تو خضوع خشوع نہیں ہوتا، امام سے پوچھا کسی نے، میں اس بات کا جہاں تک تو ضمانت، امام سے پوچھا مولا ہماری نمازوں میں خضوع خشوع نہیں، جب بھی مصلی پہ کھڑے ہو ہمیں خیالات آ کے دبوچتے ہیں، کبھی گھر کے کام یاد آتے ہیں، کبھی مسئلے یاد آتے ہیں، کیا کریں؟ امام نے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں، جب بھی مصلی پہ کھڑے ہو اگر خضوع و خشوع پیدا کرنا چاہتے ہو تو تصور میں تخت امام زمانہ رکھو۔ عجیب مرض ہے کہ جس کے دل میں بغض علی ولی کی کوئی دعا بھی نہیں کوئی شفا بھی نہیں، ارے اس کے سوا تجھے کیا سزا ملے بدو علی، نماز پڑھ بھی رہا ہے مگر نماز ادا بھی نہیں، بھائی پیچھے والے آپ کی صدا میرے تک نہیں آ رہی، یا امام المنتظر، یا امام المنتقم، یا امام المنتقم، یا وارث خون حسین، عطائے قائم آل محمد، بلند صلوات۔ بیٹھے ابھی
شاید اس میں سے بھی کوئی اپنے لیے عرفان کا موتی تلاش کر رہا ہے. میں نے کہا مولا لاکھوں سلام آپ کی پاک نگاہن کے پاک طلبوں پر، آپ پہ درود، آپ پہ سلام. درود کی بات کی گزارش کرتا جاؤں. آج تک ہم سنتے آ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ان پر درود پڑھو، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، ان پر حکم دیتا ہے پڑھو درود، پڑھو درود. ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اپنی مرضی کے مولوی سے ترجمہ کرا لینا. اس کا مطلب یہ ہے، وہ کہتا تم پڑھو، ہم کہتے ہیں اللہ تو پڑھ. آئے اللہ تو محمد وعلی. ہماری اتنی اوقات نہیں ہم اس گھرانے پہ ڈائریکٹ درود بھیج سکیں. ہم اللہ کو ریکویسٹ، اللہم اے اللہ تو پڑھ. توجہ ہے مولا، درود کے وارث ہیں آپ، آقا ہیں آپ، سردار ہیں آپ، شہنشاہ ہیں آپ، کلی حاکم ہیں آپ، اللہ کی مرضیوں کے مالک ہیں آپ. جب چاہیں، جسے چاہیں، جہاں چاہیں، جیسے عطا کر. حجت خدا ہے مولا. سرکار آپ آلے نال ہیں. سرکار یہ تو احسان فرما دیتے، بیچارے نمازی کھڑے تھے. سرکار آپ یہاں سے خضر کو ہٹا دیتے، یہاں سے تخت ہٹا دیتے، مسجد ہٹا دیتے. فرمایا خاموش، ایسی سوچ نہیں رکھنی. اسی کو تو کہتے قبلہ. خود تو ہوتا ہی ہوتا ہے قبلہ، جس کو اپنا بنا لے وہ بھی قبلہ. بس سید جی باتیں تو ڈھیر ہوئے ماشاءاللہ، مجمع پورا تیار ہے. کوشش کرو اپنے زمانے کی نعمت کو پہچانو، اپنے زمانے کی حجت کو پہچانو. آؤ نماز بھی پڑھو، کہو اللہ سے اللہ میری عبادت تیری بارگاہ قبول ہو جائے. کچھ نہیں چاہیے، حاضری دورہ کے چہرے کی زیارت کرنا. ماتم اپنے امام کی بارگاہ پرسہ پیش کرنا ہے. مولا ہم حاضر ہیں، مولا ہم حاضر ہیں. یہ دور لبیک یا حسین کا نہیں، یہ دور ہے لبیک یا وارث خون حسین. پوری علمی ذمہ داری کے ساتھ. یہ دور لبیک یا حسین کا نہیں. ہم کربلا میں نہیں ہیں، ہم کربلا کے وارث کے منتظر ہیں. کس نے لینا خون حسین کا انتقام؟ امام مہدی علیہ السلام نے. وہی ہے نا منتقم آل محمد، اسی نے لینا ہے. تو پھر کیا کہنا چاہیے؟ اجل یا وارث خون حسین، لبیک یا وارث خون حسین. کہو نا مل کے، لبیک یا وارث خون حسین، لبیک یا وارث خون حسین، لبیک یا وارث خون حسین. ماتم اپنے امام کے لیے ان کی بارگاہ پرسہ پیش کرتے. زنجیر چلانی ہے، ان کی بارگاہ عریضہ لکھنا ہے خون سے. میرا مولا تیری بارگاہ ہم خون سے عریضہ لکھ رہے ہیں. احسان فرما اپنے گھر کے انتقام کا اعلان کر، ہم ساتھ دینے کے لیے تیار. یہ ہے مقصد زنجیر. جو زنا آتی ہے امام زمانہ کے انتظار میں. بہن والو میں کہتا ہوں قوم شیعہ سے، خالی سواری لے کے اور چادر ڈال کے سب بتا دیں کہ حسین کی سواری آ گئی. خاص طور پہ مجلس میں تیار کر کے کیوں آتے ہو؟ زین کیوں رکھتے ہو؟ امامہ کیوں رکھتے ہو؟ تلوار کیوں رکھتے ہو؟ کیوں؟ تمہارے لاشعور میں یہ بات موجود ہے، شعور میں کسی نے نہیں دلائی. یہ تیار ہو کے زلزلہ آتی ہے مہدی کے لیے. یہ قائم آل محمد اچانک آئے گا، زلزلہ پہ بیٹھ کے اپنے گھر کے انتقام کا اعلان کرے گا. ہو سکتا ہے بعد میں گبانی سے سوال کرے، میرے محترم یہ کہاں سے سید بلایا تھا؟ یہ تو ہمیں پریشان کر کے چلا گیا. دنیا میں نکلتی ہیں لاکھوں زلزلائیں، کیا امام لاکھوں پہ بیٹھیں گے؟ ہو سکتا ہے کوئی سوال کر لے ان سے، بیچارے کو پریشان کر دے. یہاں نکلتی ہیں لاکھوں زلزلائیں. اتنا یقین ہو گیا کہ امام کی سواری ہے یہ امام زمانہ کے بھائی تلوار تیار ہی اس لیے ہے. اب مہدی آ گئے، بس ابھی آ گئے. ہم نے تو منتوں کے لیے رکھ لی نا یہ چیزیں. ہماری منت ہو جائے گی، ہم اگلے سال منت اتاریں گے، ہمارا یہ کام ہو جائے، ہمارا یہ کام ہو جائے، ہمارا یہ مسئلہ حل ہو جائے. یہ شبیہات منتوں کے لیے نہیں ہے. مولوی کو کہنا پڑتا ہے، مولا کو نہیں کہنا پڑتا. مولوی صاحب دعا کر دو، پیر صاحب دعا کر دو، فقیر صاحب دعا کر دو، مولا کو نہیں کہنا پڑتا. منتوں کے لیے نہیں ہے. فکر کرو، سمجھو. یہ زلزلائیں امام زمانہ کے انتظار میں نکلتی ہیں. میں نے کہا کوئی ہو سکتا ہے سوال کرے، جناب یہ کیا ہو گیا؟ لاکھوں زلزلوں پہ امام بیٹھیں گے. جو سوال کرے اس کے لیے میں ایک بات کرنے لگا ہوں. کتابوں کا حوالہ میرے پاس ہے. ایک وقت میں مہدی کے بابا علی نے 40 بندوں سے کھانے کا وعدہ کیا تھا.
40 بندوں سے کھانے کا وعدہ کیا تھا. 40 کے 40 صبح مل کے کہتے مولا علی میرے گھر، 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 مولا علی میرے گھر. آخری بندے تک جب تک پیغام نہیں پہنچے گا میں کرتا رہوں گا مولا علی میرے گھر، مولا علی میرے گھر، مولا علی میرے گھر. آگے مل گیا سلمان، آگے مل گیا سلمان. انہوں نے کہا کیا تیرا میرا لگایا ہے؟ وہ کہتا میرے، وہ کہتے میرے، وہ کہتے نہیں میرے گھر، وہ کہتا نہیں میں نے کہا کیا تیرا میرا لگایا ہے؟ انہوں نے کہا یہ مان ہی نہیں رہا، مولا علی تو میرے گھر تھے. انہوں نے کہا یہ نہیں مان رہا. انہوں نے کہا مولا علی میرے گھر تھے. انہوں نے کہا تمہیں گھبراہٹ ہے؟ کہنے کہ ہاں جب مولا علی تھے میرے گھر، یہ کیوں کہتے میرے گھر تھے؟ جب مولا علی تھے میرے گھر، یہ کیوں کہتے میرے گھر تھے؟ سلمان نے کہا سنو، اگر میرے سے پوچھو مولا علی کہاں تھے تم برداشت نہیں کر سکو گے. انہوں نے کہا بتاؤ. انہوں نے کہا نہیں پہلے سنو، تمہارا شیطان کا ایمان ہے؟ انہوں نے کہا ہاں بڑا شیطان کا ایمان ہے. انہوں نے کہا جو غلطی کرتا ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا وہ کہتے ہیں شیطان نے بہکایا، شیطان نے بہکایا، شیطان نے بہکایا. اب میں یہاں آنے لگا ہوں، بھان میں کتنے گھر ہیں، کس نے بہکایا؟ غلطی کیوں کی؟ شیطان نے بہکایا. ادھر چلے جاؤ، ادھر کس نے غلطی کی؟ غلطی کیوں کی؟ کس نے بہکایا؟ شیطان نے. پورے سندھ میں شیطان، پنجاب میں شیطان، پورے پاکستان شیطان بہکاتا ہے، پوری دنیا میں، یورپ میں. ایک وقت میں شیطان اتنا مضبوط ہے وہ جگہ جگہ بہکا سکتا ہے، علی نہیں گھروں میں آ سکتا. بہت شکریہ یار، بہت شکریہ. سلمان کہتے ہیں تمہیں شیطان کا یقین ہے؟ وہ جگہ جگہ جا کے بہکا سکتا ہے، میرا مولا تمہارے گھروں میں نہیں آ سکتا. انہوں نے کہا ہاں بات تو ٹھیک ہے، اگر یہ بات اس طرح ہے تو پھر یقین جانو جس کا بابا 40 گھروں میں ایک وقت میں کھانا کھا سکتا ہے، اس کا بیٹا مہدی لاکھوں زلزلوں پہ بیٹھ سکتا ہے. بس فرمایا جو انتظار کرتا ہوگا ہمارے لال کے آنے کا اعلان اچانک ہوگا. جو انتظار کرتا ہوگا، جہاں انتظار کرتا ہوگا. ہم وعدہ کرتے ہیں. کون کہہ رہے وعدہ کرتے ہیں؟ دنیا کو کوئی بندہ کہہ رہے وعدہ کرتے ہیں؟ نہیں، مولا کہہ رہے. ایک نہیں 3 ائمہ سے روایت پڑھ بیٹھا. معصوم فرماتے ہم وعدہ کرتے ہیں وہ دنیا کے جس کونے میں بھی ہوا، جب بھی اعلان ہوا اس کا ایک قدم نہیں جہاں ہوگا دوسرا کعبہ میں ہوگا. سرکار یہ تو ان پہ احسان ہے جو چل پھر رہے ہوں گے. مولا جو بستر پر سو رہے ہوں گے وہ کیسے پہنچیں گے؟ فرمایا بستر پر سونے والوں کو چاہیے وہ انتظار کریں، اور انتظار کے لیے شرط ہے باحیا بنے. یہاں تو داد ملتی نہیں ہے مجھے، وہ نہ ملے پرواہ نہیں ہے. میں تو داد اکٹھی کرنے کے لیے نکلتا نہیں. امام کے لشکر کی نشانی باحیا ہونا ہے. بے حیا کے امام کے لشکر میں گنجائش نہیں. جن کی آنکھوں میں حیا ہی نہیں وہ کیسے شامل ہو سکتے مولا کے لشکر؟ انتظار کرتے ہو باحیا ہوں، انتظار کرتے ہو نماز میں انتظار، روزے میں انتظار، ماتم میں انتظار، مجلس میں انتظار، لنگر میں انتظار، نوکری پہ انتظار، کاروبار میں انتظار کرتے ہو. بس میں چھوڑا ہوں، میں شاید مسائل بھی تھوڑا پڑھوں گا، وقت کافی ہو گیا. آپ کی شبینے بھی آنا ہے، بس چند جملے سناؤں گا. ایک پیغام سن لو، یہ بہت ضروری ہے. مسائل تو سنتے ہی رہتے ہو، پڑھوں گا مسائل، ایسی بات نہیں. انتظار کرتے ہوئے بستر پر سو جاؤ. ہم وعدہ کرتے ہیں صبح اٹھنا تکیے کے نیچے تمہیں ایک رکا ملے گا جس پہ لکھا ہوگا جس کا انتظار کر رہے تھے کعبے آ گئے. پیدل زندہ ہوئے لمحے میں پہنچ جاؤ گے. تمہیں گاڑیاں کرایہ پہ نہیں کرنی پڑیں گی، تمہیں ہوائی جہاز کی ٹکٹ نہیں لینی پڑے گی. مہدی تم پہ پہلا احسان یہ کریں گے تمہیں طی و لفظ بنا دیں گے. دنیا کے جس کونے میں ہوگی ایک قدم وہاں دوسرا کعبہ میں. بستر پر سو رہے ہوئے رکا دیکھو گے لبیک یا وار سے فون حسین کہتے ہوئے کعبے. مولا ہو سکتا ہے رکے کی طرف نگاہ نہ جائے. کیسے پہنچے گے؟ فرمائے گھبرانے کی ضرورت نہیں، رکے کی طرف نگاہ نہ جائے. انتظار کرتے کرتے سو جاؤ. ہم وعدہ کرتے ہیں بما بستر تمہیں کعبہ بلا رہے ہیں. خدا کہتا ہے 12 سے، خدا کہتا ہے 12 سے یہ کعبہ آپ کا گھر ہے. خدا کہتا ہے 12 سے یہ کعبہ آپ کا گھر ہے.
علی سے لے کے مہدی تک یہ جن کے نام کا گھر ہے، یہ کہہ کے مہدی کعبے سے نکالیں گے کمینوں کو، نکل جاؤ میرے گھر سے، یہ میرے باپ کا گھر ہے۔ بسم اللہ کیا نکل جاؤ جو ہے جی، فرمایا اگر بستر پر سو رہے ہوئے تمہیں بما بستر کعبے بلا رہے ہیں۔ بندہ کہنے لگا کہ وہ بھائی صاحب یہ کیسے ممکن ہے؟ لوہر مقناطیس والا معاملہ ہے، بندہ لمحے میں کعبے پہنچ جائے گا۔ میں نے کہا میں نے نہیں کہا، کائنات کی سچی زبانوں نے کہا۔ میں نے کہا ہو سکتا ہے تیرے مطابق سچے وہ ہوں جو زندگی میں جھوٹ نہ بولے، میرے مطابق سچے وہ ہیں جو کہہ دے وہ ہو جائے، سچے وہ ہیں جو کہہ دے تمہارے کپڑے درزی کے پاس۔ کائنات کی سچی زبانوں نے کہا۔ کہنے لگے جی قرآن سے، اب کئی لوگ پریشان ہو جاتے ہیں نا جی ہمیں قرآن سے دکھاؤ، قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا قرآن پڑھ کے دیکھو، نبی نہیں، نبی کا وسیع ہے، نام ہے آصف بن رفیع، پلک جھپکنے میں تخت بلقیس منگوا لیا۔ کہاں یمن، کہاں فلسطین، پلک جھپکنے میں تخت بلقیس منگوا لیا۔ سارے علماء اہل سنت، علماء شیعہ نے لکھا ہے آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب بنے پسینہ مصطفیٰ سے، جملہ ضائع نہ کرنا، اور پسینہ محمد سے بننے والا پلک جھپکنے میں تخت بلقیس منگوا لیتا ہے۔ محمد کا خون مہدی نوکر کا ہی جانے بولا۔ جو مر گئے وہ کیسے پہنچیں گے؟ فرمایا گھبرانے کی ضرورت ہے، دنیا کے جس کونے تو مدفن وہ ہم وعدہ کرتے ہیں۔ کتاب کا نام مفاتیح الجنان، مولانا صاحب سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، ان کو پتہ ہے، یقیناً یہاں پڑھاتے ہوں گے۔ ایک دعا ہے جس کو دعائے عہد کہتے ہیں، حدیث کے ساتھ دعائے کمیل خیر و برکت کے لیے، مگر ایک دعا دعائے عہد، یہ بقا کی دعا ہے۔ امام فرماتے ہیں جو مر بھی جائے پڑھتے پڑھتے، مولا صادق پاک فرماتے ہیں، امام جعفر صادق پاک فرماتے ہیں، مر بھی جائے پڑھتے پڑھتے میرا لال اس کی قبر پہ بنفس نفیس آئے گا، اس کی قبر پہ آئے گا، ٹھوکر مار کے کہے گا اٹھو میں آ گیا۔ وہ دعا ملنگ بابا نے پرنٹ کرائی ہے، آپ جلوس نہ توڑیے گا، ہم ان کو دے کے جائیں گے بانی کو، آپ ان سے لے لیجیے گا، لے وہ جو پڑھے، جلوس مت توڑیے گا، ڈسٹربنس نہیں ہونی چاہیے، اس کام کو کنٹینیو جاری رکھنا چاہیے، توجہ ہے، وہ دے کے جائیں گے، وہ آپ کے لیے تحفہ ہے، یہ ملنگ بابا نے پرنٹ کرائی۔ ان کی کوشش تھی کہ میں ہر بندے کو کہوں وہ دعائے عہد جب پڑھیں گے ترجمے کے ساتھ ان کو پتہ چلے گا ہم کس سردار کا انتظار کر رہے ہیں۔ فرمایا انتظار کرتے کرتے مر جاؤ، ہم وعدہ کرتے ہیں جب ہمارا لال آیا تمہاری قبر پہ نفس نفیس آئے گا، ٹھوکر مار کے کہے گا اٹھو میں آ گیا۔ حق بنتا ہے نا ہمیں اس معیار پہ آنا چاہیے۔ مالک کرے کہ ہم کربلا کو سمجھیں، مولا کرے ہم اس معیار پہ آئیں۔ کربلا کو صرف 10 دنوں تک محدود نہیں رکھنا، تب تک کربلا ہے جب تک امام کا ظہور نہیں ہوتا۔ ہمارا اور آپ کا نقصان اتنا نہیں ہوا، جس کا نقصان ہوا ہو پتہ اس کو ہوتا ہے، جس کا گھر اجڑ گیا ہو پتہ اس کو ہوتا ہے، جس کے پردہ دار بازار گئے ہوں پتہ اس کو ہوتا ہے، جس کے مخدرات بازار گئے ہوں۔ آپس میں بیٹھے ہیں یار، ایک جملہ کہتا جاؤں، ہماری ماں بہن کسی کام سے بھی بازار جائیں، ہم 4 بندوں کو نہیں بتاتے ہماری ماں بازار گئی تھی، ہماری بہن آج بازار گئی تھی۔ ممبر پہ آنے والوں نے اتنی اچھالنی شروع کر دی آل محمد کی عزت، طریقے سے بتاتے، ادب سے بتاتے ہیں اپنی ماں بہن بازار گئی کیوں نہیں؟ جن کے پردہ دار مخدرات عصمت کی کلیاں بازار گئی ہوں، ان کے وارث پہ کیا گزرتی ہوگی یہ اس کو پتا ہے۔ ہم مصائب سننے کے بعد اچھا کھاتے بھی ہیں، اچھا پیتے بھی ہیں، اچھا پہنتے بھی ہیں، ہمارا نقصان نہیں ہوا۔ جس کا نقصان ہوا ہے میں تمہیں بتاؤں، اکیلا بیٹھا ہے، گلے میں امامہ ہے، سامنے تبرکات کربلا رکھ کے بیٹھا ہے، ایک ایک تبرک کو دیکھ کے روتا ہے، کبھی ان اماموں کو دیکھ کے روتا ہے جو امت نے گلابی کر دیے تھے، نہیں تھے سفید، امت نے کر دیے۔ امام کے سامنے علی اصغر کے جھولے کی جلی ہوئی لکڑیاں رکھی ہیں،
کبھی لکڑیوں کو دیکھ کے روتا ہے، کہتا ہے میرا اللہ یہ معصوم تھا، اس کا کیا قصور تھا۔ امام کے سامنے شرم کر کے نہ رویا کرو، اور روتے ہوئے کہا کرو مظلوموں کا وارث جل دیا، اللہ جل اللہ جل اللہ جل۔ اس طرح حق بنتا ہے فرامین میں، اس طرح رو جس طرح ماں اپنے بیٹے کی لاش پر روتی ہے۔ کہتے ہیں مولا قاسم کی شادی نہیں ہوئی، شادی نہیں کرنی چاہیے، محرم کے ایام میں شادی نہیں ہوئی، کوئی کہتا کرنی چاہیے، کوئی کس طرح کوئی کس طرح کوئی کس طرح۔ میرے واجب احترام سنتے بھی جاؤ روتے بھی جاؤ، عرب کی روایات اپنی تھی، ہمارے ملک کی روایات اپنی ہیں۔ عرب کی روایات کے مطابق کہیں جنگ ہو جاتی تھی نا دو گروہوں میں، ان گروہوں کی صلح کی آخری کوشش کا نام ہوتا تھا دولہا کا میدان جانا۔ ایک دوسری کسی نہ کسی گروہ کی خواتین کا میدان میں آ جانا مطلب ہوتا تھا یہ لڑنے نہیں آئے۔ یہ عرب کا رواج تھا، یہ دونوں ٹریڈیشن تھی عرب کی۔ ان ظالموں نے دونوں رواجوں کو ختم کر دیا، سرکار قاسم کو دولہا بنایا، شہنشاہ معظم۔ سرکار نے مطلب دیکھے گا، بس زیادہ دیر نہیں، 2 یا 3 منٹ کافی میں نے پڑھ لیا۔ بس چند بندوں کی آنکھوں سے آنسو نکلے، میرے مولا کے ظہور میں تاجیل کا باعث بنیں گے۔ سرکار پوچھتے ہیں قاسم بیٹا آپ کو شہادت کیسی لگتی ہے؟ سرکار فرماتے ہیں چاچا جان شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ چاچا جان مجھے اجازت ہے میدان جانے کی؟ فرماتے ہیں نہیں، تم میرے حسن کی آخری نشانی ہو، میں تمہیں دیکھتا ہوں مجھے تسکین ہوتی ہے، مجھے حسن یاد آتے ہیں۔ مایوس ہو گئے، چاچا سے گئے نا، یاد آیا دائیں بازو پہ ایک تعویذ بنا ہے، مولا قاسم دائیں بازو پہ تعویذ بنا ہے، تعویذ کھولا، یاد آیا بابا کی وصیت۔ بابا نے فرمایا تھا قاسم جب چاچا دعاؤں کے وقت میں دیکھے نا، مشکل وقت میں دیکھے نا، یہ تعویذ ضرور کھول کے دیکھنا۔ کیا تعویذ کھول کے دیکھا، لکھا تھا چچا مشکل میں ہو، قاسم زندگی کی پرواہ نہ کرنا، چچا کو خوش نہ ہو۔ وہ جو مایوسی تھی وہ کیفیت بدلی مولا قاسم کی۔ آگے بڑھے جا کے کہتے ہیں کہ دیکھیں چچا جان بابا کی وصیت۔ سرکار فرماتے ہیں لگتا ہے کوئی بڑی سفارش لے کے آئے ہو۔ فرماتے ہیں ٹھیک ہے، ایک تمہارے بابا کی وصیت تمہیں تھی، ایک تمہارے بابا کی وصیت مجھے تھی، آؤ خیمے چلتے ہیں۔ سرکار خیمے لے، فرمایا پردہ دارو، مخدرات عصمت، شہزادیاں تیاری کرو، قاسم کو دولہا بنانا۔ میرے محترم اسی میں ہی مسائل ہے، وقت کافی ہو گیا، آپ کا جلوس تیار ہے، زیادہ تفصیل نہیں پڑھوں، ہمت ہی نہیں ہے۔ شادی تو ہو رہی ہے، پھول نہیں ہے، شادی تو ہو رہی ہے، کوئی تیاری نہیں ہے، مہندی ہے پانی نہیں ہے۔ بھان والوں مہندی ہے پانی نہیں ہے، تو دیکھا نا پانی نہیں ہے، اس وقت اون محمد کی پاک اماں ملکہ شام معظمہ کائنات، ابھی بلا لینا مطلب دیکھنا جی، معظمہ کائنات ایک غریبی کا اعلان کرتی ہے۔ غریبی کا اعلان سنو، دل دکھے تو کہنا اللہ جائے۔ معظمہ فرماتی ہے مدینے سے لے کر اب تک کے سفر میں شہزادیوں ہم نے آپ سے کوئی سوال نہیں کیا، اب ہم ایک سوال کرنے لگے ہیں، میں اور سوال پہ غور کرنا۔ ہم نے اپنے مالک کی، اپنے سردار کی، اپنے شہنشاہ کے حکم کی تعمیل کرنی ہے، مہندی بھگونی ہے، پانی نہیں ہے، جتنا گریہ کر سکتی ہو رو، جتنے آنسو بہا سکتی ہو آنسو نکالو، ہم نے مہندی بھگونی ہے۔ کائنات کی شہزادیاں اتنی روئی، بس اتنا، اس سے زیادہ نہیں۔ اجازت لے کے جب شہنشاہ قاسم چلے نا، 14 سال کچھ سن مبارک ہے جناب قاسم کا، 15 سال کے قریب جب چلے نا میدان، پہلی دفعہ کے ازرق سے لڑائی اور کئی ملائن کو فنار کیا، واپس قیام میں جناب قاسم جب دوسری دفعہ جانے لگے، مولا حسین فرماتے ہیں اب ساری پردہ داروں سے قاسم مل دو۔ پردہ داروں کو یقین ہو گیا اب قاسم واپس نہیں آئے گا۔ شہزادہ قاسم جو ہی میدان تشریف لے گئے نا، کیفیت کی ہے، مولا حسین سامنے کھڑے دیکھ رہے ہیں، غازی عباس جنگ دیکھ رہے ہیں، خیمے کے دروازے پہ کھڑی ہے جناب فضا، ایک ایک لمحے کی رپورٹ دے رہی ہے، اب قاسم یوں لڑ رہا ہے، اب قاسم یوں لڑ رہے۔ اچانک آواز دے کے کہتی ہے پردہ دارو قاسم نظر نہیں آ رہا۔
बादल धुएं के लग रहे हैं, धूल के लग रहे हैं, कासिम नजर नहीं आता। करीब करबला मौला हुसैन जब गए, कैफियत बदल चुकी थी। सरकार ने तलवार बेलयान की, मलून तोहफा दे रहे थे कासिम को। सरकार ने जिस कैफियत में उठाया वो कैफियत आपको पता है। जिस फिक्री में कासिम को लेके आए, सरकार क़याम में नहीं लेके गए, मौला कासिम को सीधा गंज शोदा में लेके गए। जब गंज शोदा में लेके गए, सरकार क़याम में गए। बीबियों ने पूछा कासिम कहाँ है? खास तौर पे कासिम की अम्मा ने कहा मेरे कासिम ने वफा नहीं की, मेरे कासिम ने, मौला फरमाते बहुत वफा की, जितनी कासिम ने वफा की उतनी किसी ने नहीं। कासिम को क्यों नहीं? करती है हो। मैंने सोचा ही कि तुम्हारे दिल हिल जाएंगे, मैं कासिम को कैसे लेके आऊं? कासिम की अम्मा कहती है नहीं, आप हुसैन कासिम ले आए, हम बर्दाश्त करेंगे। जिस कैफियत में जनाब कासिम को लेके आए ना, ले आओ यार ज़ियारत, जिस कैफियत में जनाब कासिम को ख़याम में लेके आए ना, उस वक्त कासिम की अम्मा एक एक बीबी को, रोती हुई बीबी को तसल्ली दे के कह रही थी ज्यादा ना रो, इमाम रोना शुरू हो जाएंगे, हुसैन को ना रोने दो, हुसैन ज्यादा रोना शुरू हो जाएंगे। इन मजलूम घर के लिए दुआ मांगो, रोती आंखों से, अल्लाह करे ये घर अख्तर जल्दी से पहले आबाद हो, इस घर अख्तर में खुशियों की बहार आए। अल्लाह करे आगे पूछे इन जालिमों से मेरे दुल्हू का कसूर क्या था। मातम कासिम जूते ये पड़े हैं सरकार के, ये आओ ना, एक मिनट मार एकदम खोली छोड़ दो ना, अच्छा ये डिलीट हो जाएगी। छोड़